ہم کبھی دہلیز علی ابن ابی طالب پر اپنی پیشانی کو جھکا کے دولت کی بھیک نہیں مانگتے، پاک نسل کی بھیک مانگتے ہیں، طیب و طاہر اولاد کی بھیک مانگتے ہیں، تاکہ ہماری اولاد کے دلوں میں رسول اور آل رسول کی محبت قائم رہے، کبھی ہمارا قلب ہمارا جسم ناپاک نہ ہونے پائے، ہمیشہ ہمیشہ طیب و طاہر رہے۔ اس لیے کہ اہل بیت ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہیں کہ ہم ممبروں سے علی ابن ابی طالب کا فضیلت بیان کریں، ذکر کریں۔ علی محتاج نہیں ہے، حسین ابن علی محتاج نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ کو ہمارے مجلس میلاد محفل اجتماع ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ذکر کریں تو ذکر ہوگا، ہم فضائل پڑھیں تو فضائل ہوں گے، ہم مناقب پڑھیں تو مناقب ہوں گے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت کا تذکرہ کریں، ہماری مجبوری ہے کہ ہم اہل بیت کا فضائل پڑھیں، ہمارے لیے ضرورت ہے، ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ذکر کریں اہل بیت کا، تو ہماری خوشنودی ہے۔ اہل بیت کا ذکر ہر شے کرتی ہے، ہر چیز کرتی ہے، ستارے دروازے پہ آ کے مدح کرتے ہیں، سورج پلٹ کے تعریف کرتا ہے، ملائکہ جھولا جھولا کے تعریف کرتے ہیں، آفتاب پلٹ کے آگے تعریف کرتا ہے، ہر شے ان کے فضائل پڑھتی ہے، مناقب پڑھتی ہے، اور کمال ہے جسے امام الانس والجنہ کہتے ہیں۔ بس دو باتیں ہیں اور اس کے بعد مجلس تمام ہے، ربط مصائب ہے، ذاکرین اور بھی ہے، زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں دینا ہے۔ مولا کائنات ایک دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، صحابی ساتھ میں تھے، مچھلیاں سطح آپ پر آئیں، آواز دی، اللہ کے ولی تم پر ہمارا سلام، مولود کعبہ تم پر ہمارا سلام، فاتح خیبر تم پر ہمارا سلام، جانشین پیغمبر تم پر ہمارا سلام، کعبے میں پیدا ہونے والے تم پر ہمارا سلام، دوش نبی پہ بلند ہونے والے تم پر ہمارا سلام، لا فتح تم پر ہمارا سلام، من کنت مالا تم پر ہمارا سلام، باتول کے شعر تم پر ہمارا سلام، جبریل کے استاد تم پر ہمارا سلام۔ مچھلیاں سلام کر رہی تھی، صحابی ساتھ میں تھے، ایک نے کہا مولا سب نے سلام کیا ہے لیکن کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جنہوں نے سلام نہیں کیا ہے۔ کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جنہوں نے سلام نہیں کیا ہے۔ میرے مولا نے کہا سوال پھر سے کر، مولا سب نے سلام کیا، کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جنہوں نے سلام نہیں کیا، کہ ذرا دریا کے اندر غور سے دیکھ۔ اب جو اس نے غور سے دیکھا کہ مولا ہر قسم کی مچھلی نے سلام کیا ہے، مگر 3 قسم کی مچھلیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے سلام نہیں کیا۔ سب نے سلام کیا، 3 قسم کی مچھلیوں نے سلام نہیں کیا ہے۔ میرے مولا سے کہتا ہے مولا وجہ کیا ہے؟ مولا نے کہا سن، جن کا گوشت حلال تھا انہوں نے سلام کیا، جن کا گوشت حرام تھا انہوں نے سلام نہیں کیا۔ اب قیامت تک کے لیے میزان قائم کر دی کہ علی کا ذکر وہی کرے گا جو حلالی ہوگا۔
زندہ باد زندہ باد. علی 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 علی. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ جواب دیجئے گا. حیدری. اللہ سلامت رکھے ان آوازوں کو. مولا رحمتیں نازل کریں ان پر اور ان کی نسلوں پر کہ جو مولا کی محبت میں سرگرم ہو کر طیب و طاہر ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ یا علی ہم تیرے سپاہی ہیں, کسی دوسرے کے سپاہی نہیں ہیں. ہم تیرے چاہنے والے ہیں, کسی دوسرے کے چاہنے والے نہیں. ہم کیوں نہ کریں اہل بیت کا ذکر. ایک بات تو تمام ہو گئی. آؤ ہمارے سامنے ٹھہر کر کہو کہ تم کیوں نہیں کرتے اپنوں کا تذکرہ ایسے جیسے ہم کرتے ہیں. علی ابن ابی طالب کا تذکرہ آپ بھی ایسے ہی کرو, ایسے ہی بیان کرو کہ علی کسے کہتے ہیں, کس کا نام علی ہے. اور شاعر کے 4 مصرے یاد آ گئے کہ جہاں طیب و طاہر ہونے کی دلیل ہے اہل بیت کی منزلت ہے, تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے, اللہ رحمت نازل کرے اس کے اوپر, اس کی نجات ہو جائے, کہ مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ. پہلے مصرے پہ بڑے بڑے مفتی اپنی قبروں کے اندر دہل رہے ہوں گے جب شاعر نے کہا ہوگا کہ اب تیری ضرورت نہیں ہے, مولا علی کی شان زمین اور زمان سے پوچھ. مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ, لوح قلم سے, کرسی سے, خدا آسمان سے پوچھ. توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی. بس آخری مرحلے میں آپ کو زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں دینا ہے کہ ہم اہل بیت کے فضائل کیوں پڑھتے ہیں, یہ آپ کو ایک منزل بتانی ہے ان 4 مصروں کے بعد. اور اس کے بعد ربط مسائل ہے کہ مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ, لوح و قلم سے, کرسی سے, خدا آسمان سے پوچھ. اور تیرے پسر کے دل میں گروہ بے علی نہ ہو, بیٹا کہاں سے آیا بیٹے کی ماں سے پوچھ. بس آخری بات ہے, مجلس تمام, اس کے بعد ربط مسائب ہے. جتنی دیر پڑھنا تھی مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا, زیادہ دیر تمیدوں کے بغیر تمید کے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. مولا قبول فرمائے شیان حیدر کرار کی اس عبادت کو جو سرگرم ہو کر بڑے دور و دراز سے اس مولا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم سے پوچھو کہ ہم علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں, ہم سے معلوم کرو کہ ہم اہل بیت کے فضائل کیوں پڑھتے ہیں. ہم بتائیں گے کہ اہل بیت کیا ہے. ہم سے معلوم کرو کہ محمد عربی کا مرتبہ کیا ہے. ہم سے معلوم کرو کہ علی مرتضیٰ کی شان کیا ہے, کہ جب کائنات میں کچھ نہ تھا تب اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا, علی کے نور کو بنایا. نہ زمین تھی, نہ آسمان تھا, نہ ہوائیں تھی, نہ فضائیں تھی, نہ سیارے تھے, نہ ستارے تھے, نہ آفتاب تھا, نہ مہتاب تھا, کچھ نہیں تھا. ہم سے پوچھو کہ ہم بتائیں گے کہ کیوں کرتے ہیں. جب نسل انسانی کا ہزاروں سال کے بعد آغاز ہوا ہے تو کائنات عالم میں سب سے پہلا انسان جناب آدم ہے. سب سے پہلا انسان جناب آدم ہے. آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں ہے, آدم سے پہلے بشر کوئی نہیں ہے, آدم سے پہلے انسان کوئی نہیں ہے. لیکن آدم سے پہلے محمد عربی کا بھی وجود ہے اور میرے علی کا بھی وجود ہے, میرے مولا کا بھی وجود, میرے نبی کا بھی وجود. بس آپ کی توجہ رہے, جب آخری مرحلے میں پہنچوں گا آپ خود بخود محبت حیدر کرار میں داد دیں گے. سنیے ہم کیوں ذکر کرتے ہیں. ہم سے پوچھو رسول اکرم کا شجرہ طیبہ کیا ہے. ہم سے معلوم کرو کہ ابو طالب کے بیٹے کی شجرہ طیبہ کیا ہے. جب نسل انسانی کا آغاز ہوا تو سب سے پہلا انسان جسے اللہ نے خلیفہ بنایا, جسے اللہ نے نبی بنایا, جسے اللہ نے پیغمبر بنایا, اس کا نام ہے آدم. نسل انسانی میں اگر دوسرے مرحلے پر دیکھیں گے تو اس بی بی کا نام ہے حوا. سب سے پہلے آدم ہے, آدم سے نسل انسانی شروع ہوئی. ہم بتاتے ہیں کہ نبی کے آباء و اجداد کیا ہیں, ہم بتائیں گے نبی کے والدین کیا ہیں
جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے باپ کافر معاذ اللہ، علی کے باپ کافر، نبی کے دادا کافر، علی کے دادا کافر، ہم سے پوچھو کہ ہم بتائیں گے. آؤ ہمارے سامنے میں، یا تو تم بتاؤ کہ ان کے باپ کون ہیں، ان کے دادا کون ہیں، ان کے پردادا کون ہیں، یا ہم سے معلوم کرو کہ علی کا باپ کون ہے، محمد عربی کا باپ کون ہے. جسے زینت دینا رہی نسل محمد عربی کے آباء و اجداد میں، اسی کے ارحام طاہرہ، اسلاب مطہرہ، اسلاب طاہرہ، ارحام مطہرہ میں طیب و طاہر نور کو خالق کائنات نے رکھ کر زینت دے دی. جب یہ سلسلہ نسب و حسب چلا ہے تو اللہ نے اپنے نبی اور علی کے نور کو سب سے پہلے صلب آدم میں رکھا. یہ نبی کے آباء و اجداد ہے. ترتیب سے عرض کر رہا ہوں، صلب آدم کے بعد صلب شیش میں نبی کا نور چل رہا ہے. جسے زینت دینا ہے اس نور صلب میں آتا چلا جا رہا ہے. سب سے پہلے صلب آدم میں آیا، صلب آدم کے بعد صلب شیش میں آیا، صلب شیش کے بعد صلب انوش میں آیا، صلب انوش کے بعد صلب قینان میں آیا، صلب قینان کے بعد صلب میلائل میں آیا، صلب میلائل کے بعد صلب علی عرض میں آیا، صلب زینان کے بعد صلب میلائل میں آیا، صلب میلائل کے بعد صلب قنوق میں آیا، صلب قنوق کے بعد صلب نو میں آیا، صلب نو کے بعد صلب سام میں آیا، صلب سام کے بعد صلب ارفیشت میں آیا، صلب ارفیشت کے بعد صلب شالق میں آیا، صلب شالق کے بعد صلب فالق میں آیا، صلب فالق کے بعد صلب ارغو میں آیا، صلب ارغو کے بعد صلب شروق میں آیا، صلب شروق کے بعد صلب ناقور میں آیا، صلب ناقور کے بعد صلب تاروق میں آیا، صلب تاروق کے بعد صلب ابراہیم میں آیا، صلب ابراہیم کے بعد صلب اسماعیل میں آیا، صلب اسماعیل کے بعد صلب قدار میں آیا، صلب قدار کے بعد صلب حمل میں آیا، صلب حمل کے بعد صلب نبت میں آیا، صلب نبت کے بعد صلب سلامان میں آیا، صلب سلامان کے بعد صلب حمیسہ میں آیا، صلب حمیسہ کے بعد صلب علیسہ میں آیا، صلب علیسہ کے بعد صلب عدد میں آیا، صلب عدد کے بعد صلب عود میں آیا، صلب عود کے بعد صلب عدنان میں آیا، صلب عدنان کے بعد اور نبی ایک ہی نور کے دو حصے. جس نور سے میرا نبی اسی نور سے میرا علی، جس نور سے میرا علی اس نور سے میرا نبی. ہم کبھی
علی کو نبی سے نہیں بڑھاتے ہیں، ہم کبھی نبی کو علی سے نہیں گھٹاتے ہیں. بڑھانے اور گھٹانے کی بات تو غدیر کے میدان میں ہو گئی. نبی منبر کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، علی میرے ہاتھوں کے اوپر ہے. تو جتنا نبی کا نور اتنا میرے علی کا نور، جتنا میرے علی کا نور اتنا میرے نبی کا نور. اب ہمیں حق کیا ہے کہ ہم کہیں کہ نبی زیادہ نورانی ہے، علی کم نورانی ہے، علی کم نورانی ہے، نبی زیادہ نورانی ہے. یہ میزان عدل الہی ہوتی ہے. ہم اپنی ترازو میں ڈنڈی مار دیتے ہیں، کم اور زیادہ کر دیتے ہیں. عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے نبی نورانی اتنا میرا علی نورانی، جتنا میرا علی نورانی اتنا میرا نبی نورانی. اور شاید ہاتف غیبی کی آواز آئے، اگر دونوں کے نور کو دیکھنا ہے تو ذرا ولادت اور شہادت کو دیکھ لے جا کے، عادات سے پتہ چل جائے گا کہ میرا نبی نورانی کتنا ہے. بس آخری بات ہے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں. نبی کب پیدا ہوئے؟ 17 ربیع الاول. کون سی تاریخ؟ 17. مہینہ کون سا؟ ربیع الاول. محرم، صفر، ربیع الاول. 17 اور 3 20. وفات 28 صفر. مہینہ کون سا؟ دوسرا. تاریخ 28. 28 اور 2 30. 30 اور 20 50. اب میرے مولا کو دیکھیں. ولادت 13 رجب. تاریخ کون سی؟ 13. مہینہ کون سا؟ 7واں. 7 اور 13 20. شب ضربت 19. لیکن شہادت 21 میں. یہی تو راز ہے نا. تاریخ کون سی؟ 21. مہینہ کون سا؟ 9واں. 9 اور 21 30. 30 اور 20 50. ادھر بھی 50 ادھر بھی 50. جتنا نور ادھر ہے جتنا نور ادھر ہے اتنا ہی نور ادھر ہے. کس مولوی کو حق دیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ بیان کریں؟ وہی بیان کرتے ہیں کہ جو نبی نے ارشاد فرمایا. 615 برس تک 37 حکمراں بنی امیہ اور بنی عباس کے تکبر کی لہروں میں ڈوب کر رسول اور آل رسول کے مقصد کو ختم کرتے رہے. شیعہ نے حیدر کرار کو قتل کیا گیا. جو اپنی زبان سے اہل بیت کا کلمہ پڑھے اس کو قتل کر دیا جائے. بڑا پراشوب زمانہ گزرا ہے کہ جب رونے کے اوپر پابندی تھی، جب مجلس کے اوپر پابندی تھی، جب کوئی حسین ابن علی کے روزے تک زیارت کے لیے نہیں جا سکتا تھا. تخت پر بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہ بیٹھے رہے، مگر اللہ کے نمائندے نبی کے دین کو بچاتے رہے. اور یہ دین صاحب دین کے ذریعے سے بچ کر آج تک باقی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے. شیعہ نے حیدر کرار کو قتل کر کے ان کے خون سے گارا بنا کر بغداد کی دیواروں کو چنا گیا. یہ تو بات اور تاریخ شاہد ہے کہ کربلا انوکھی ہے. لیکن شیعہ نے حیدر کرار نے کبھی بھی اپنی قربانیوں میں کمی نہیں کی ہے. صرف ایک جملے کے لیے مجھے آپ کو زحمت دینا تھا. 615 برس تک بنی امیہ اور بنی عباس کے تخت و تاج تکبر اور غرور کے عالم میں کھنکتے رہے، تلواریں چمکتی رہیں، ہمارے امام موجود رہے، مگر چاہنے والے تب بھی حسین کے روزے کی طرف جاتے رہے. ظالم کا حکم پھیلا کہ جو زیارت کو جائے گا اسے ہاتھ کٹانا پڑے گا. امام موجود ہیں، عزادار ہاتھ کٹوا دیتے ہیں مگر حسین کی زیارت کو ضرور جاتے.
حد یہ ہے، میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ایک زیارت کو جائے گا حسین ابن علی کی تو اسے ایک قربانی دینا پڑے گی۔ مائیں اپنے بیٹوں کو قربان کر کے حسین ابن علی کی زیارت کو جاتی رہی، اس لیے کہ فاطمہ زہرا کی محبت ان بیویوں کے دلوں کے اندر تھی کہ ہم زہرا کو روز محشر کیا منہ دکھائیں گے، یقین تھا کہ میرا بیٹا زندہ رہے گا، ہم حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہرا کی بیٹیوں نے کربلا سے لے کر شام و کوفہ کی منزلوں تک اللہ کے دین کو بچایا ہے۔ 10 محرم عصر عاشور حسین ابن علی کی قربانیاں ہو چکی ہیں، لیکن عصر عاشور کے بعد ایک بی بی ہے جس کا نام سیدہ زینب ہے، ایک بیمار ہے جس کا نام سید سجاد ہے۔ تاریخ آدم سے لے کر آج تک آپ کوئی ایسا انسان نہیں دکھا سکتے ہیں کہ جو 22 برس کی عمر میں 70 برس کا بوڑھا لگتا ہو۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو 22 برس کی عمر میں 70 برس کا بوڑھا لگتا ہو۔ ایک ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تار، کمر میں لنگر، ہاتھ میں معیار ناقہ، قافلے کو لے کے جا رہا ہے۔ اے میرے نانا، میں تیرے دین کو بچا کے لے کے آئی ہوں، بہت بڑی قربانی ہے سیدہ زینب کی۔ سلام شہزادی زینب تیری عظمتوں کے اوپر کہ تو نے اپنے نانا کے دین کو بچایا ہے۔ لیکن علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ اور علامہ سید محمد مہدی اشتہاردی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سلام و زینب کے اوپر، سیدہ زینب کے اوپر، کہ جس کے ہاتھوں کو 3 طریقے سے باندھا گیا تھا، جس کے ہاتھوں کو 3 طریقے سے باندھا گیا تھا۔ علامہ نے لکھا ہے کہ زینب کے ہاتھوں کو 3 طریقے سے کیسے باندھا گیا۔ ایک مرتبہ زینب کے ہاتھوں کو پس پش باندھ دیا گیا تھا، زینب کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور زینب قافلے کو لے کے جا رہی تھی۔ اب عباس نہیں ہے، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں ہے۔ اب حسین نہیں ہے، حسین کا سر نو کے نیزہ پر آئے۔ اب علی اکبر نہیں ہے، علی اکبر کا سر نو کے نیزہ پر ہے۔ ایک تو زینب کے ہاتھ پس پش باندھ دیے گئے، اور دوسرا بھی سنیں گے، دوسرا زینب کے بازوؤں میں رسن باندھ دی گئی، دونوں ہاتھوں میں رسن باندھ دی گئی۔ زینب کے بازوؤں میں رسن کیوں باندھی گئی، کیسے باندھی گئی؟ جب زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی گئی تو رسن باندھ کے ایک طرف محمد باقر کے گلے کو باندھ دیا، ایک طرف سکینہ کے گلے کو باندھ دیا۔ اگر زینب کھڑا ہوتی تھی کبھی سکینہ گلا پکڑ لیتی تھی، کبھی باقر گلا پکڑ لیتا تھا۔ بوبی اماں، اے بوبی اماں میرا گلا گھٹ رہا ہے۔ زیارت نائیہ میں 12ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ سلام دادی زینب کے اوپر کہ جس نے شام کوفہ کی منزل حالت رکوع میں طے کی ہے۔ زینب رکوع کی حالت میں چلتی رہی۔ میری ماں بہنیں سنیں، زینب کی اسیری، زینب کی مصیبت، سلام فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کے اوپر سنیں گے۔ تیسرا کیسے باندھا گیا؟ زینب کے ہاتھ پس پشت، ہاتھوں میں رسن، اور تیسرے علامہ محمد مہدی نے لکھا ہے کہ تیسرے زینب کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھ دیا گیا تھا۔ زینب کے دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، زینب قافلے کو لے کے جا رہی تھی، زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ کسی نے علامہ محمد مہدی سے معلوم کیا، اے علامہ یہ زینب کے ہاتھ پسے گردن کیوں باندھے؟ تو علامہ نے رو کے کہا کہ تو برداشت نہیں کر پائے گا، تو سن نہیں پائے گا، تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ علی کے چاہنے والوں، زینب کی محبت دل میں ہے۔ جملہ سنیے، وہ کہتا ہے کہ علامہ بتائیے کہ زینب کے ہاتھ پسے گردن کیوں باندھے گئے؟
عزیزوں مجلس تمام ہے، آخری جملہ ہے، اسی میں مجلس تمام ہے۔ زینب کے ہاتھ پہ سے گردن کیوں باندھے گئے ہیں؟ ابھی ماتم کریں گے، کیوں باندھے گئے ہیں؟ کہ زینب کے اگر تو پوچھنا چاہتا ہے تو ذرا دل کو قابو میں کر لے، میرے اندر طاقت رہی ہے کہ اسے بیان کر سکوں۔ علامہ بتا دیجئے کہ تجھے زینب کا واسطہ ہے، زیادہ صبر کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو دنیا سے چلا جائے۔ کہ علامہ بتائیے کہ برداشت کر لوں گا۔ کہ سن، جب زینب قافلہ لے کے جاتی تھی اور زینب تھک جاتی تھی تو زمین پہ بیٹھ جاتی تھی، زینب اپنے حسین کا ماتم کرتی تھی، ظالم تازیانے لگاتا تھا، زینب اپنی آنکھوں سے روتی تھی، ظالم تازیانے لگاتا تھا، زینب ماتم کرتی تھی، ظالم تازیانے لگاتا تھا۔ جب زینب پریشان ہو جاتی تھی تو زینب ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہتھیلی پہ مل کے کہتی تھی، اے میرے پیاسے حسین، اے میرے بے کس حسین، اے میرے مظلوم حسین، تجھے فاطمہ نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا، میرے لال ماں کی امانت۔ رضن بقضاء تسلیم النمر اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات وانک علی کل شیء قدیر۔ ایک اعلان آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے، مدرسہ عالیہ جعفریہ نوگاں سادات کی جانب سے 2 کتابیں اس سال نکلی ہیں۔ ایک کتاب مجالس کی ہے، دوسری کتاب جنتری ہے، 2011 ہے۔ مارکیٹ میں جائیں گے اس کی قیمت 20 یا 25 روپے ہوگی، لیکن مومنین کے لیے صرف کتاب مجالس 10 مجالس کی کتاب ہے، اس کا ہدیہ صرف 10 روپے ہے، اور جو جنتری ہے اس کا ہدیہ بھی صرف 10 روپے ہے۔ اس میں 1 پیسہ بھی کمیشن کا یا 1 پیسہ بھی فالتو نہیں لیا جا رہا ہے، جتنے کی چھپی ہے اس سے کم میں اس کو ہدیہ کیا جا رہا ہے، تاکہ جنتری سال بھر مومنین کے گھروں میں رہے اور ان کے مسائل جو بھی درپیش آتے ہیں وہ اس میں دیکھ لیں۔ نعرہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ابھی مجلس و خطاب فرما رہے تھے عالی جناب مولانا سید کوکم مشرف صاحب قبلہ، آپ دی وائس پرنسپل جامعہ عالیہ جعفریہ نوگاں سادات۔ اب مجلس و خطاب فرمائیں گے نواب دادا عالی جناب مولانا ظفر الحسن صاحب قبلہ، جنرل سیکریٹری شیعہ سماج آل انڈیا۔ میں ان سے گزارش کرنے سے قبل آپ کی خدمت میں یہ اعلان اور بتا دوں کہ بعد ظہرین جو مجلس ہوگی اس کو خطاب فرمائیں گے شیر تبلیغ عالی جناب حجت الاسلام مولانا سید نعیم عباس صاحب قبلہ، پرنسپل جامعہ المنتظر نوگاں سادات۔ جو نماز ظہر کے بعد مجلس ہوگی اس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا سید نعیم عباس صاحب قبلہ، پرنسپل جامعہ المنتظر نوگاں سادات۔ اور ان کے فوراً بعد جو مجلس ہوگی اس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا حسین اکبر صاحب قبلہ جونپور۔ مومنین کثیر تعداد میں مجالس زیادہ میں شریک ہوں۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست احسان علی ابن معصوم علی۔ اللہ تعالیٰ میں ایسے خطیب کو آواز دے رہا ہوں جو صرف ذاکر ہی نہیں ہے مداح بیت بھی ہے، اور مداحی کا سفر اتنا طویل ہے کہ ان کے جریدے یعنی ان کی کتابیں بھی مداحی میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و کمالات میں ان کے قصیدوں اور سلاموں کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ وہ ہے خطیب عالی جناب مولانا ظفر الحسن صاحب قبلہ، جنرل سیکریٹری شیعہ سماج
تعلیم کیا. میں ان کی خدمت میں درخواست کر رہا ہوں ممبر پر تشریف لائیں اور نجف ہند جو بھی پورا سالانہ مجالس کی اس مجلس کو افتتاح فرمائیں. ضرور ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید صالح رضا، سید آل رضا، قمر زہرا، سید زرتاج علی، میر صادق علی زیدی اور قمر حسین مرحومین کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه جلت عظمته. الصلاة والسلام على سید العرب والعجم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین الغر المیامین. واللعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم واتشہم اجمعین. الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. صلوات. عزیزان محترم، بزرگان ملت، دور و دراز سے آئے ہوئے تمام موالیان حیدر کرار، نجف ہند جوگی پورا پر اپنی جبین کو جھکانے والے تمام ولایت اہل بیت سے سرشار مومنین، مسلسل
3 روز سے مجالس کو آپ سن رہے ہیں اور ہندوستان کے مختلف علاقے سے، ہندوستان کے مختلف جگہوں سے آئے ہوئے علماء و خطبہ کو آپ نے سماعت فرمایا۔ میں بھی آج اس مقدس بارگاہ میں اپنی حاضری لے کر، اپنی روداد لے کر، اپنے علم کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے جس میں ارشاد ربانی ہو رہا ہے اما یتساءلون عن النبی العظیم، یہ کچھ لوگ ہیں، کچھ افراد ہیں جو ایک عظیم خبر کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ اور سوال کیوں کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے پوچھتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ الذین ہم فیہ مختلفون، کیونکہ اس عظیم خبر کے لیے یہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ عظیم خبر کیوں آپس میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس عظیم خبر کے لیے یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، کچھ قبول کر رہے ہیں عظیم خبر کو، کچھ نہیں قبول کر رہے ہیں۔ اے میرے حبیب، آپ اطمینان رکھیں، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہ جو اختلاف کر رہے ہیں عظیم خبر کے متعلق، یہ ضرور ان قریب جان جائیں گے، ضرور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ عظیم خبر کیا ہے۔ عزیزو، ایک سسپنس ہے قرآن کی آیت میں۔ عظیم خبر، مفتیوں، قاری قرآن، مفسرین قرآن، قرأت قرآن کرنے والے، حافظین قرآن کی قرأت کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بھئی یہاں تو رکو کہ یہ عظیم خبر کیا ہے؟ بھئی کہاں ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے، عظیم خبر چھوٹے لوگوں کی نہیں ہوتی ہے۔ خبر اگر بڑی ہے تو بڑے لوگ ہیں یہ۔ بھائی میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ یہ خبر جو عظیم ہے، یہ عرب کے چرواہوں کے لیے خبر نہیں ہے، یہ جنگوں سے بھاگنے والوں کے لیے خبر نہیں ہے، یہ مال غنیمت کے لٹیروں کے لیے خبر نہیں ہے، باغ فدق کو ہضم کرنے والوں کی خبر نہیں ہے یہ۔ بھائی رکو تو بھائی، یہ عظیم خبر کیا ہے؟ میں رکتا ہوں اور آپ کو بھی روکتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا عظیم خبر۔ جب اللہ، تو معلوم ہونا چاہیے وہ خبر کیا ہے۔ دیکھیے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، نبا کے معنی ہے خبر، اور اسی سے ہے نبی، خبر دینے والا۔ بھائی 3 منصب ہے نا، نبی، رسول، امام۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا، رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا، امام کے معنی ہے آگے آگے چلنے والا۔ بھائی اس مجمع میں کیسے عرض کروں؟ 1,24,000 نبی، ختم نبوت ہمارے سرکار پر، تو خبریں وہاں سے آتی رہی۔ آدم خبر لاتے رہے، نوح خبر لاتے رہے، ابراہیم خبر لاتے رہے، موسیٰ خبر لاتے رہے، عیسیٰ خبر لاتے رہے، اپنی اپنی خبروں کو دیتے رہے۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ 1,23,999 نبی جو خبر لاتے رہے، وہ خبر تھی، عظیم خبر نہیں تھی۔
بھائی کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں سب لوگ؟ وہ ساری خبریں جو لاتے رہے وہ خبر تو تھی مگر عظیم نہیں تھی، عظیم نہیں تھی وہ. تو عظیم کیا ہے؟ جب تک آخری خبر باقی ہے. بھائی سن لو شاید تحفہ ہو جائے تمہارے لیے. جب تک آخری خبر باقی ہے اس وقت تک نبی کا وجود، جب تک آخری پیغام باقی ہے اس وقت تک آخری رسول کا وجود. تو بھائی خبر کیا ہے؟ وہ عظیم خبر کیا ہے؟ نبأ عظیم. کتنی بڑی خبر، کتنی بڑی خبر ہے. آج سنو کتنی بڑی خبر ہے. اب ہمارا رسول جب آخری خبر کو دے دے گا تو ختم نبوت، ختم نبوت کتنی بڑی خبر ہے کہ نبی سے کہا جا رہا ہے اے رسول اگر یہ نہ پہنچایا. بھائی سن لو کہاں ہو سب؟ نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ پہنچایا. اگر اسے نہ لوگوں کو دیا، اگر یہ خبر نہ دی تو کیا نبی نے کچھ نہیں پہنچایا؟ بھائی کہاں ہیں آپ؟ کیا نبی نے نماز نہیں پہنچائی، روزہ نہیں پہنچایا، حج نہیں پہنچایا، احکام دین نہیں پہنچائے، قرآن نہیں دیا، کعبے کی نشاندہی نہیں کی، جہاد کا حکم، امر بالمعروف نہی عن المنکر، سب کچھ تو پہنچایا نا. بھائی عظیم پر رکے رہنا، سب کچھ پہنچایا مگر تیور یہ ہے کہ اگر یہ خبر نہ دی تو کچھ نہیں پہنچایا. یعنی اس عظیم خبر پر پوری رسالت ٹکی ہوئی ہے، پوری رسالت. اور ہمارے رسول پر 1,23,999 نبوتیں ٹکی ہیں. بھائی عظیم خبر کو سمجھو کیا ہے، کتنی عظیم خبر ہے یہ سب اس پر ٹکا ہوا ہے. اب آپ سمجھے رسول منبر پر اور ایک مرتبہ خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد کہا علی کہاں ہے؟ علی آؤ. علی چلے غدیر کے میدان میں، منبر کے قریب آئے. ایک مرتبہ نبی جھکا علی کو اٹھانے کے لیے. تو نبی جب جھکا علی کو اٹھانے کے لیے تو آپ جانتے ہیں کون کون جھکا؟ صرف نبی نہیں جھکا، آدم جھکے، نوح جھکے، ابراہیم جھکے. 1,24,000 نبی جسے بلند کریں وہی تو علی ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد پر. عظیم خبر، عظیم خبر ہے یہ، عظیم لوگوں کی عظیم خبر. عرش عظیم اس لیے ہے کہ یہ وہاں تھے تو عرش عظیم ہو گیا. قرآن عظیم اس لیے ہے قرآن کہ اس میں ان کا ذکر ہے. اجر عظیم اس لیے ہے کہ علی کی فضائل پر مسکراؤ تو اجر عظیم ملے گا، اور کہیں نہیں ہے اجر عظیم. تو بھائی عظیم لوگوں کو بھول گئے. یہاں رکیے، بھول گئے کیا یاد؟ کملی والا نبی، یہ یاد ہے؟
سرمے والا نبی، زلفوں والا نبی، یہ سب یاد رکھا جا رہا ہے. قرآن عظیم کہہ رہا ہے انہیں یاد رکھو. چادر کملی، کملی. اللہ نے اپنے نبی کے دو لباس بنائے جس کا ذکر ہے قرآن میں. یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے نبی. فوراً اس کے بعد ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے نبی. بھائی میرے ساتھ ساتھ رہنا. دو لباس. مسلمان ایک لباس لے اڑا، جھوم جھوم کر قوال قوالیاں گاتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، حمد پڑھتے ہیں میلاد النبی کے جلسوں میں. ایک کملی اوڑھنے والے نبی، ایک کالی کملی اوڑھنے والے نبی. ارے بھائی زندگی بھر کملی کملی کہو گے، ایک بار تو چادر کہہ دو. بھائی آخری مجمع تک توجہ چاہوں گا. بھائی قرآن کہہ رہا ہے نا، حدیث تو نہیں، ہم تو نہیں. ہم پر الزام دیتے ہو. قرآن نے دو لباس بتائے. کملی اوڑھنے والا نبی، چادر اوڑھنے والا نبی. یہ مسلمان کملی کیوں لے اڑا؟ کیوں کیوں کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ بھائی مرتے مرتے ایک بار تو کہہ دو چادر والا. قرآن ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. مرتا مر گیا مسلمان کملی کہہ کہہ کر چادر ایک بار بھی نہیں کہا. وجہ یہ ہے کہ کملی میں اکیلا نبی ہے، چادر میں اکیلا نہیں ہے. اکیلا نہیں ہے. چادر ہو سکتا ہے. بھائی آج 2-in-1 3-in-1 کا زمانہ ہے نا. بازاروں میں ایک چیز بکتی ہے، بھائی ایک خریدو اس کے بدلے میں 2 ملے گی، 2 لو 3 ملے گی، 3 لو 4 کا معاملہ ہو رہا ہے آج کل. تو علی کے غلاموں کی دانشمندی دیکھو. ہم نے چادر لی. چادر ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری ماں بہنوں کی پیشانی کا جھومر ہے، اس لیے کہ سیدہ کونین کی چادر ہے وہ. ہم نے چادر سینے سے لگائی. چادر کیوں؟ اس لیے کہ چادر میں اگر نبی کو لوگے تو کملی تو خود ہی مل رہی ہے. بھائی بڑی آسانی سے میں نے کہا اور آپ نے آسانی سے سن لیا. بھائی 2-in-1 ہے نا. اس لیے کہ جب چادر میں نبی آیا تھا تو کملی اتار کر نہیں آیا تھا، کملی پہن کر آیا تھا. یہ ہے دانشمندی. کملی، سرما، ساری دنیا مسلمان قوال اور بھی باتیں جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں. جب تک بلال نے اذان سحر نہیں دی صبح نہیں ہوئی، ہے نا. جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں.
واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر معاملہ یہ ہے عزیزان ملت کہ مسلمان ادھوری باتیں کرتا ہے. جیسے کملی تو کہہ دی اس نے، چادر نہیں لی. ایسے ہی بلال کی اذان کی بات تو کرتا ہے مگر یہ نہیں بتاتا کہ اذان نہیں کہی تو سحر کس نے روکی. بھائی آج سن لو، آج سنو، ادھوری باتیں. اذان نہیں کہی، سحر نہیں ہوئی، سحر نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی، تو بھائی سورج پر کس کا اقتدار؟ بھائی یہی تو ہوا تھا نا. لوگوں نے کہا کہ ہمارے رہتے ہوئے یہ اجمی، یہ حبشی، یہ غیر عرب یہ اذان کہے، ناممکن، نہیں ہو سکتا. ہم زبان والے، ہمارا علاقہ، ہم اس دھرتی کے، ہم اس جگہ کے رہنے والے، یہ نہیں ہو سکتا. میٹنگ ہوئی، کبھی کوئی ڈیفیکٹ، کوئی عیب، جو سب سے بڑھیا عیب ہو وہ تلاش کرو. پرسنالٹی کو ڈیمیج کیا جاتا ہے عیب جوئی کر کے. کا ایک بڑا اچھا عیب ہے وہ یہ کہ بلال شین کے بجائے سین کہتا ہے. سنو میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، کا اچھا ہے بھائی، مخرج صحیح نہیں، بھائی شین قاف درست نہیں. میٹنگ ہوئی، ادھر میٹنگ کی، ادھر علم رسول میں بات آئی. کا بلال کہاں ہے؟ بلال پہنچے، یا رسول اللہ فرمائیے کہ یہ لوگ تمہاری اذان پر اعتراض کر رہے ہیں. کہ یا رسول اللہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم شین کے بجائے سین کہتے ہو. کہا یا رسول اللہ وہ 3 نقطے والا سین، 3 نقطے والا 3، تو وہ تو نہ میرے دل میں ہے نہ میری زبان پر آوے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کہا یا رسول اللہ بتائیے کیا حکم ہے؟ کہا آپ اذان کہیے. اذان آپ کہیں گے. صبح ہوئی، بلال کی کھڑاؤں کی آواز مسجد کی سیڑھیوں کے قریب آئی. دیکھا کچھ رات کے چور کھڑے ہوئے ہیں. بھئی یہ تو بہت دیر میں آنے والے، آج پہلے کیسے؟ بلال سوچ رہے ہیں. آگے بڑھے، آسمان کی طرف دیکھا، گلدستے اذان کی طرف بڑھے، کسی نے روکا. بلال اذان آپ نہیں کہیں گے، رکیے. بلال نے غور سے دیکھا، واپس ہوئے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ مسجد سے نکل کر وہ نبی کی دہلیز پر جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ مجھے اذان سے روک دیا گیا، مگر میں نے کھڑاؤں کی آواز جو دیکھی وہ در سیدہ پر جا کے رکی. بھائی کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ میں تو ادھوری بات کو پوری کر رہا ہوں. جو ادھوری لے کے پھر رہے ہیں لوگ، عظیم لوگوں کی بات سنو. کھڑاؤں کی آواز در سیدہ پر، فضا بی بی سے کہو مجھے اذان سے روک دیا گیا. بھائی میں کیا عرض کروں؟ کیا ہر لفظ کی وضاحت کروں؟ توجہ کرنا. بی بی سے کہو اذان سے روک دیا گیا.